آپ اپنے حالات سے ناخوش ہیں، آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، آپ ایک ترقی کرنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ میں ہوں جے ایم تیموری، کامیابی کی بات۔ السلام علیکم دوستو، انسان کا ذہن ہر اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے سامنے بار بار دہرائی جائے، چاہے وہ بات اچھی ہو یا کسی حد تک بری۔ اس مثال سے دیکھتے ہیں، جیسے ایک شریف انسان کا جب پہلی بار کسی گناہ سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے، ناک منہ چڑھاتا ہے۔ جب اسی شخص کا بار بار اس طرح کے گناہوں سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ اسے ان گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب بہت زیادہ عرصے تک اس انسان کا اپنی گناہوں سے پالا پڑتا رہتا ہے تو اس کا لاشعور ان گناہوں کو صحیح عمل کے طور پر قبول کر لیتا ہے، اور وہ شریف انسان اب ان پستیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور اس کی ایک ذہنی کمزوری ہے، اور کسی حد تک یہ اس کی خوبی بھی، کہ اگر غلط بات بھی بار بار اس کے سامنے سچ کی طرح دہرائی جائے تو اس کا لاشعور اسے درست بات کی طرح قبول کر لے گا۔ ماہرین نے اپنی دریافت کے اس عمل کو انسان کی ترقی کے لیے استعمال کیا تو نتائج حیران کن تھے۔ اس طریقے کو ماہرین نے خود اعمائی کا نام دیا ہے۔ اس طریقے میں سارا زور کسی بات کو یا کسی مخصوص عمل کو بار بار دہرانے میں ہے، کیونکہ جب ہم خود اعمائی کے عمل میں اپنی کامیابی سے پہلے ہی کامیاب ہونے کا احساس بار بار کرتے ہیں تو ہمارا لاشعور اسے سچ مان کر قبول کر لیتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں تو ہمارے جذبات میں اور ہمارے عوامل میں ایک امنگ اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح مکمل طور سے ترقی کی خواہش انگڑائیاں لیتی ہے، اور ایسی پرامنگ جذباتی دماغی حالت میں انسان اپنی پوری قوت اور صلاحیت کامیابی کو حاصل کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ دوستو، خود اعمائی کے کچھ مرحلے ہیں۔ خود اعمائی کے عمل میں 6 مرحلے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ ایک مرحلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح تمام مرحلوں پر عمل ضروری ہے، پھر خود اعمائی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، اور جس ترقی کا آپ نے سوچا ہے آپ اس عمل کا سہارا لیتے ہیں تو وہ ترقی ممکن ہو جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ، واضح مقصد۔ آپ کی جو بھی منزل ہے، آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس مقصد کو صاف اور واضح طور سے طے کیجیے۔ یعنی اگر آپ کو اچھے نمبروں سے کسی امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایسا طے نہ کریں کہ میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا چاہتا ہوں، بلکہ بہت واضح طور پر اپنا ٹارگٹ متعین کریں کہ میں 90% یا 80% یا پھر 95% نمبروں سے اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش ہے تو وہ صرف یہ نہ سوچے کہ میں مستقبل میں امیر بننا چاہتا ہوں، بلکہ صاف اور واضح طور پر یہ طے کرے کہ مجھے اگلے 5 سالوں میں 5 لاکھ روپے کمانے ہیں، 5 لاکھ ڈالر کمانے ہیں، یا 10 سالوں میں 15 لاکھ ڈالر یا 15 لاکھ یا کروڑ کی جائیداد بنانا میرا ٹارگٹ ہے۔ صاف اور 2 ٹوک مقصد طے کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لاشعور کو ایک سپر کمپیوٹر سے بھی کئی گنا بہتر اور قابل عمل بنایا ہے۔ انسانی ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ جیسے کسی کمپیوٹر میں جب کوئی پروگرام درست طور سے لوڈ کیا جائے تو نتائج بھی 100% اور درست حاصل ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دماغ کے لاشعور کے حصے کو جب ایک واضح اور طے شدہ کام دیا جائے تب ہی وہ کاموں کی انجام دہی میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، محنت کا تخمینہ۔ خود اعمائی کے دوسرے مرحلے میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے حصول کے لیے کتنی محنت کریں گے اور اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں گے، یا اپنی اس ترقی کی کیا قیمت ادا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی ایک مخصوص قیمت ہوتی ہے۔
کسی چیز کی قیمت آپ کی محنت ہے اور کسی چیز کی قیمت آپ کا وقت ہے. جتنی بلند منزل ہوگی اتنی بڑی قیمت بھی دینا ہوگی. اس لیے واضح مقصد کے تعین کے بعد اب باری ہے اس کے اصول کے بدلے میں آپ کی محنت کی. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ اسے حاصل کیسے کریں گے. مثال کے طور پر 90% نمبر لے کر کامیابی کا مقصد رکھنے والا طالب علم یہ طے کرے گا کہ اس ٹارگٹ کے اصول کے لیے وہ دن میں کتنے گھنٹے مطالعہ کرے گا. وہ سارے دن میں 12 گھنٹے پڑھائی کرے گا یا اسے زیادہ گھنٹے صرف کرنے ہوں گے. وہ خود ہی سارے مضامین کی تیاری کرے گا یا اسے الگ سے ٹیوشن لینا ہوگی. اس طرح ایک بزنس مین یہ فیصلہ کرے گا کہ کتنی دولت کتنے دنوں میں کمائی جا سکے گی. وہ اس کے لیے اپنے کتنے گھنٹے صرف کرے گا. وہ اکیلا کام کرے گا کہ دوسروں سے مدد لے گا. وہ اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے کتنے ملازم رکھے گا, ملازموں کو کیا لالچ دے گا, کس طرح سے موٹیویٹ کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن میں اس کی مدد کریں. دوسرے لفظوں میں اس مرحلے میں آپ اپنی ترقی کا منصوبہ بناتے ہیں, اس کی اونچ نیچ کا سوچتے ہیں, تب جا کر وہ منصوبہ بنتا ہے. تیسرا مرحلہ تحریری صورت. آپ نے اپنی منزل کا تعین کر لیا, پھر آپ نے یہ بھی سوچ لیا کہ آپ اس منزل کے اصول کے لیے کیا کیا کریں گے. آپ نے جو بھی مقصد طے کیا ہے اور اپنی ترقی کے لیے جتنی بھی محنت کا تخمینہ لگایا ہے, خود MI کے اس مرحلے میں اسے کسی کاغذ یا کسی نوٹ بک میں تحریر کریں گے. تحریر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو یاد رکھ سکے. اس لیے اگر وہ اپنے سارے منصوبے کو کہیں تحریر کر لے تو وہ تحریر بطور محرک اور ثبوت کے طور پر اس کے کام آتی ہے. اس طرح واضح مقصد اور آپ کی محنت کا تخمینہ یا آپ کے وقت کا مصرف, اس مرحلے میں آپ اسے ضبط تحریر میں لے آئیں گے تو بڑی آسانی سے اگلے مرحلوں کی طرف بڑھا جا سکے گا. چوتھا مرحلہ یقین دہانی. اس مرحلے میں آپ کو اپنے لکھے ہوئے منصوبے کو بار بار دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو یقین دہانی کروانی ہے کہ میں یہ کر لوں گا یا کر لوں گی, یہ اچھا منصوبہ ہے, یہ بہت آسان ہے. آپ کو اس تحریر کو ہر روز 2-3 بار پڑھنا ہے. صبح پڑھنا ہے, دوپہر کو پڑھنا ہے, رات کو سوتے ہوئے پڑھنا ہے. آپ کو روزانہ صبح اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے بلند آواز سے یا خود کلامی کے انداز میں ایک مثبت جذبے اور جوش کے ساتھ اپنے لکھے ہوئے پلان کو پڑھنا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے. اپنے آپ کو یقین دلاتے رہنا ہے کہ یہ ضرور ہوگا اور ابھی سے کامیابی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کا تصور کرنا ہے. یہ خود کلامی اور پڑھائی کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے. پانچواں مرحلہ عملی قدم. خود MI کے 5ویں مرحلے میں آپ کو اپنے طے شدہ پروگرام اور منصوبے پر پوری ایمانداری کے ساتھ عمل شروع کر دینا ہے. آپ کی ساری پیش رفت بیکار ہے اگر آپ اس پروگرام کو عملی جامہ نہیں پہناتے. عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, ہمیشہ کچھ کرنا کچھ کہنے سے بہتر ہوتا ہے, اور جب آپ اپنے بنائے ہوئے لائے عمل پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہوں گے تو آپ کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوں گے. قدرت بھی اس کا ہی ساتھ دیتی ہے جو اپنے منصوبوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. چھٹا اور آخری مرحلہ تفصیلی جائزہ. خود MI کے آخری مرحلے میں آپ کو اپنے لائے عمل کا اثر نو جائزہ لینا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس سپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ اس منصوبے میں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں. اگر آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو اسے فوری طور پر دور کرنا ہے اور پھر نئے پروگرام کو ترتیب دے کر اسے پھر ویسے ہی ایمانداری سے سنجیدگی کے ساتھ عمل میں لانا ہے. جیسے آپ نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے اور وہ اس رفتار سے نہیں چل رہا جو آپ نے سوچا تھا, تو آپ کو چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ علاقہ ٹھیک ہے, آپ کے سٹور کے اوقات کیا ہیں, آپ کیا کیا بیچ رہے ہیں, پھر آپ ان خامیوں کو دور کر دیں تو آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے. ترقی کے یہ 6 مراحل نہ صرف تعلیم اور کاروبار میں استعمال کیے جاتے ہیں بلکہ آج کل لائف کوچ حضرات بھی اہتمام کے ساتھ اپنے کھلاڑیوں اور فٹ بال, کرکٹ اور باکسنگ جیسے کھیلوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ترقی تو ممکن ہے مگر ترقی کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اٹھیے,
کمر کسیے اور جو آپ کی منزل ہے اس کو حاصل کرنے تک چین سے نہ بیٹھیے۔ میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان مراحل پر پوری ایمانداری اور سنجیدگی سے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اس منزل کو حاصل کرنے میں مدد کریں گے، اور کامیابی کا وہ جو تصور آپ نے باندھا تھا، جو پروگرام آپ نے بنایا تھا، آپ اس کو حاصل کر پائیں گے۔ آپ ترقی کے اس میدان میں سرفروز ضرور ہوں گے۔ آپ کو صرف ان سارے مراحل پر عمل کرنا ہے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک مجھے اجازت، خدا حافظ۔